إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لو أنكم تتوكلون على الله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین پر توکل کرنا، اللہ پہ بھروسہ کرنا، یہ توحید کا ایک اہم حصہ ہے، عبادتوں میں سے ایک بہترین عبادت ہے۔ ہر بندے کو رب العالمین پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ پر توکل رکھنا چاہیے۔ محدثین کہتے ہیں توکل کا معنی مفہوم یہ ہے کہ الثقۃ بما عند اللہ والیأس عما فی ایدی الناس، اللہ کے پاس جو ہے اس پر بھروسہ رکھو، لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس پر امید اور بھروسہ نہ رکھو، اس کو ایسے ہی چھوڑ دو، اس پر امید اور یقین نہ رکھو۔ معزز حاضرین، توکل کرنا، اللہ پہ بھروسہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ ہی پہ مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ ہی پہ مومنوں کو توکل کرنا چاہیے۔ ایک اور آیت میں فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو، اپنے آپ کو سچے ایمان والے کہتے ہو، تم اللہ پر توکل کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکے کی زندگی میں ستایا گیا، مارا گیا، پریشان کیا گیا، آپ کو قتل کرنے کی سازش کیے گئے، آپ کو برے القاب سے پکارا گیا، تو اللہ رب العالمین نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کیا کہا؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، ایسے رب پر تم بھروسہ کرو جو زندہ ہے، جو کبھی مرنے والا نہیں ہے، جس ذات کو کبھی موت نہیں آئے گی، ایسی ذات پہ تم بھروسہ کرو، ایسی ذات پر تم توکل کرو۔ معزز حاضرین، توکل کے بہت سارے فوائد ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے گا، اللہ پر توکل کرے گا، اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہو جائے گا، حالات کتنے سے کتنے کٹھن کیوں نہ ہو جائیں، حالات کتنے ہی پریشان کن کیوں نہ ہو جائیں، اپنے اوپر کتنے بھی مصیبتیں اور تکلیفیں کیوں نہ ہوں، لیکن اگر کوئی بندے مومن اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے تو اس کے دل کو سکون ملتا ہے، اس کے دل کو اطمینان ملتا ہے، اور وہ یقین کر لیتا ہے، اس کے دل میں یقین کی کیفیت آ جاتی ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ رب العالمین میری مدد کرے گا۔ جیسا کہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ معزز حاضرین، بیماریاں کتنی بھی بڑھ جائیں، قرض جتنے بھی بڑھ جائیں، تکلیفیں اور مصیبتیں جت قدر زیادہ ہو جائیں، لیکن اللہ پہ بھروسہ کرنے سے ساری تکلیفیں اور مصیبتیں دور ہو جائیں گی، کیونکہ اللہ ایسے لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کیا تم کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ یہی وجہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر ہجرت میں تھے، غار ثور میں چھپ گئے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ اے اللہ کے نبی، اگر ان میں سے کوئی اگر اپنی نگاہیں نیچی کر لے اور اپنے پیروں کی طرف دیکھ لے،
ہم نظر آ جائیں گے، ہم ان کو دکھائی دے دیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما۔ دیکھو توکل کے یہ کلمات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے ابو بکر ان دونوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ رب العالمین ہے؟ آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہمارے ساتھ تیسرا اللہ تعالیٰ ہے۔ فرعون اور اس کے لشکر نے جب موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے قوم والوں کو بھگایا اور ان کا پیچھا کیا، سمندر ان کے سامنے آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا نقشہ قرآن میں یوں کھینچا، فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے قوم والوں نے دیکھا کہ آگے سمندر ہے، بحر قلزم ہے، اور اس سمندر میں کوئی راستہ نہیں کہ آگے چلے جائیں، اور پیچھے دیکھتے ہیں کہ فرعون اور فرعون کے لشکر بالکل قریب پہنچ چکے ہیں، تو بالکل یقین کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے قوم والوں نے کہا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اب تو ہم پکڑ لیے گئے، اب تو ہم پکڑ لیے گئے، اب ہمارا نجات کا کوئی راستہ نہیں۔ لیکن اس سے بھی زیادہ یقین کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، میرا رب مجھے راستہ دکھائے گا۔ پھر سمندر سے راستہ بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے سمندر میں راستہ بنا دیا تو وہ آرام سے وہاں سے چلے گئے، اور فرعون اور اس کے لشکر سمندر میں غرق ہو کر ڈوب کر مر گیا اور برباد ہو گیا۔ حالات کتنے بھی مشکل ہو جائیں، اللہ پر بھروسہ کرنے سے ہمارے لیے رب العالمین کی مدد جب ہمارے شامل ہو جائے تو یقیناً ساری مصیبتیں اور ساری تکلیفیں اور ساری پریشانیاں جلد ختم ہو جائیں گی۔ معزز حاضرین، ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں اللہ اکبر، ہر اذان میں سنتے ہیں اللہ اکبر، کیا معنی ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ ساری کائنات اللہ کے سامنے ایک رائی کے دانے کے برابر حیثیت نہیں رکھتی، تو یہ مشکلیں کیا چیز ہیں، یہ تکلیفیں کیا چیزیں ہیں، یہ پریشانیاں اور بیماریاں کیا چیز ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہے ایک لمحے میں ہم سے یہ تکلیفیں دور کر دے، لیکن توکل چاہیے، اللہ پہ بھروسہ چاہیے۔ معزز حاضرین، ایک عیسائی پروفیسر اس نے اسلام قبول کرنے کے بعد کہا کہ میں نے نفسیات کے بہت ساری کتابیں پڑھایا، بہت سارے تھیریز میں نے اپنے شاگردوں کو بتایا، لیکن وہ ساری کتابیں، وہ سارے تھیریز، وہ سارے نظریات اس مسلمان کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو مسلمان مصیبتوں کے وقت اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتا ہے۔ اس عقیدے کی بنیاد پر وہ اسلام قبول کر لیتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے۔ اتنا مضبوط عقیدہ ہے، اتنا بہترین عقیدہ ہے اللہ پر بھروسہ کرنے کا۔ معزز حاضرین، جو آدمی اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ ہود علیہ السلام اپنے قوم والوں کو ایک میدان میں جمع کرتے ہیں، بہت بڑا میدان ہے، اعلان کرتے ہیں من دونی فکیدون، اے لوگوں، اے قوم والوں، سارے قبیلے والے، سارے قوم والے، سارے لوگ آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں کہ اعلان کرتے ہیں اللہ کے علاوہ اگر تم سب مل کر بھی مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان پہنچا کے دکھاؤ، مجھے میرا کچھ بگاڑنا ہے تو بگاڑ کے دکھاؤ، میرے خلاف کوئی سازش کرنا ہو تو سازش کر کے دکھاؤ، ثم لا تنظرون، اور مجھے مہلت بھی مت دو، ابھی فوراً میرے خلاف جو ہو سکے تم سے سازش کرنا ہے تو کرو، مجھے تکلیف دینا ہے تو دو۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، اور تم ایسا کر نہیں سکتے، کیوں نہیں کر سکتے؟ یقیناً میں میرے اور تمہارے رب اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتا ہوں۔ ساری دنیا کی طاقتیں مل کر بھی اگر ہم کو نقصان پہنچانا چاہیں تو نقصان نہیں پہنچا سکتے اگر ہم صحیح معنوں میں اللہ پر بھروسہ کریں گے۔ اور جو لوگ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو شیطان کے فتنوں سے، شیطان کے دھوکے سے محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون،
جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، شیطان ایسے لوگوں پر مسلط نہیں ہو سکتا، شیطان ایسے لوگوں پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے، اور معلوم ہے جن کے اللہ کی محبت جن کے ساتھ ہو جائے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کو چاہتا ہے، محبت کرتا ہے ان سے۔ اللہ کی محبت کا مطلب کیا ہے کہ ہماری دنیا اور آخرت کی ہر ضرورت پوری ہو جائے گی، ہماری دنیا و آخرت کی ہر مصیبت دور ہو جائے گی، اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں بھیجے گا۔ یہ مطلب ہے اللہ رب العالمین کی محبت کا۔ معزز حاضرین، اللہ پر بھروسہ کریں تو کتنے بھی اسباب کم پڑ جائیں، ہمارے پاس وسائل کتنے بھی کم پڑ جائیں، لیکن اللہ رب العالمین ہمارے لیے کافی ہوگا۔ جب مریم علیہ السلام درد ذہن میں تھے، ولادت اور ڈیلیوری کے دردوں میں تھے، یہ کھجور کے درخت کے کنارے وہ جا کے بیٹھ جاتی ہیں، ان کے نیچے سے آواز آتی ہے، جبرائیل علیہ السلام آواز دیتے ہیں، کیا پکارتے ہیں؟ اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، اے مریم ڈرنے کی ضرورت نہیں، غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، تمہارے رب تمہارے نیچے ایک چشمہ بنا دیا۔ وَحُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور یہ جو تم جس کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھی ہو اس کو ہلاؤ۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک عورت ڈیلیوری کے وقت، ولادت کے وقت اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ ایک درخت کو ہلا سکے، وہ بھی کھجور کا درخت، بڑا مضبوط درخت ہوتا ہے، کہاں سے وہ درخت کئی لوگوں کے ہلانے سے بھی جلدی نہیں ہلتا، ایسے درخت کو مریم علیہ السلام کو ہلانے کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے۔ تساقط علیک رطبا جنیا، ہلا کے دیکھو تم پر تازے کھجور کیسے گرتے ہیں۔ اور کھجور کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ پھل بڑا مضبوط پھل ہوتا ہے، جلدی نہیں ٹوٹتا، ہلانے سے درخت سے نہیں گرتا، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو یہ حکم دیا، جیسے ہی مریم علیہ السلام نے آہستہ سے اپنے کمزور ہتھیلیوں سے اس درخت کو پکڑا اور ہلایا تو درخت سے کھجور نیچے گرنے لگے، تر و تازہ کھجور۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ ہمارے پاس وسائل کم ہوں، ہمارے پاس اسباب کم ہوں، ہمارے پاس طاقت نہ ہو، لیکن اگر ہم اللہ پر بھروسہ کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے لیے کافی ہو جائے گا۔ جب ابراہیم علیہ السلام حاجرہ علیہ السلام کو مکے کی ریگستان میں چھوڑ کے آئے تو ابراہیم علیہ السلام کو حاجرہ علیہ السلام نے پکارا، اے ابراہیم، اس ریگستان میں جہاں نہ کوئی پرندہ ہے، کوئی جاندار، نہ کوئی کھانے کے لیے کوئی اناج ہے اور نہ کوئی قطرہ پانی، اس بیاباں میں، اس ریگستان میں ہمیں چھوڑ کر تم کہاں پہ جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کو 3 مرتبہ پکارتی ہیں تو ابراہیم علیہ السلام متوجہ نہیں ہوتے، آخر کہتی ہیں کہ یہ تمہارے رب کا حکم ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہاں یہ میرے رب کا حکم ہے۔ اذن لن یضیعنا اللہ کہہ کر بڑے پیارے جملے بولتی ہیں، کیا کہتی ہیں؟ اگر رب کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے تو اللہ تعالی ہمیں ضائع اور برباد نہیں ہونے دے گا۔ ایک کمزور عورت چھوٹے سے بچے کو اپنے گود میں لی ہوئی، ایک ریگستان میں جہاں کھانے کے لیے نہ کوئی اناج تھا اور پینے کے لیے نہ کوئی قطرہ پانی دکھائی دے رہا تھا، اور دور دور تک جہاں تک نگاہیں چلی جائیں کوئی جاندار نہیں تھا، ایسے وقت بھی انہوں نے کیا کہا؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے تو اللہ تعالی ہم کو نقصان اور برباد ہونے نہیں دے گا۔ یہ ہوتا ہے اللہ پر بھروسہ کرنے کا، یہ ہوتا ہے توکل علی اللہ کا صحیح مفہوم۔ غزوہ بدر میں دیکھو 313 کی تعداد مسلمانوں کی، وہ بھی اونٹ کم، گھوڑے کم، ہتھیار کم، سب کچھ کم، لیکن پھر جو کفار تھے، کفار کے حصار کے لشکر اور طاقتور لشکر پر غالب آ گئے۔ تو وسائل کی طرف مت دیکھو، اسباب کی طرف مت دیکھو، اگر اسباب کم ہی کیوں نہ ہو، اللہ پہ بھروسہ ہے تو اللہ رب العالمین ہماری مدد کر کے رہے گا۔
اور اسی طرح جو لوگ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جنت عطا فرماتا ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنت غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین الذین صبروا علی ربہم یتوکلون. اللہ رب العالمین فرماتا ہے جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ تعالی جنت کے بالا خانوں میں جگہ دے گا جہاں پر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوئی ہوں گی. ایسے عمل کرنے والوں کا کیا ہی بہترین بدلہ ہے. یہ لوگ کون ہیں جن کو جنت ملے گی؟ آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، جو صبر کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین پر توکل کرتے ہیں. معزز حاضرین، آج لوگ رزق کے مسئلے میں بہت پریشان ہوتے ہیں. رزق کے مسئلے میں بہت ٹینشن ہوتا ہے کہ ہماری روزی روٹی نہیں چل رہی ہے، ہماری رزق میں برکت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج اور اس کا حل بھی بتایا، اور اس کا حل بھی توکل میں ہے. لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا. ایک پرندہ جب صبح سویرے اپنے گھونسلے سے نکل کر اپنی روزی روٹی کی تلاش میں جاتا ہے، اس کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ کہاں جانا ہے، اس کو یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کی روزی کہاں ہے، لیکن وہ اللہ پر توکل کر کے، اللہ پر اعتماد کر کے اپنے گھونسلے سے نکل جاتا ہے. لیکن جب شام میں اپنے گھونسلے کو واپس آتا ہے تو آسودہ ہو جاتا ہے، اس کا پیٹ بھر جاتا ہے اور شکم سیر ہو کر وہ اپنے گھونسلے کو، اپنے گھر کو واپس آتا ہے، اور ساتھ میں اپنے چھوٹے بچوں اور اپنے چوزوں کا بھی رزق لے کر، غذا لے کر وہ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں. اگر انسان بھی ایسے بھروسہ کر لے اللہ پہ، ایسا اعتماد اللہ پر ہمارا ہو، ایسا ایمان رب کی ذات پر ہم کر لیں، تو اللہ تعالی ہم کو بھی ایسے ہی رزق دے گا اور ہم کو بھی ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی. معزز حاضرین، یہاں پر ایک بات میں یہ بتانا سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ توکل کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں، اللہ رب العالمین پر اعتماد کر کے بیٹھ جائیں، جیسا کہ صوفیہ کا عقیدہ ہوتا ہے، اہل تصوف کا عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو رزق پہنچا دے گا اگر ہم بیٹھ گئے تو. یقیناً یہ اسلامی نظریہ نہیں ہے، یقیناً یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. اسلام تو ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم پہلے اسباب کو اپناؤ، پہلے کام کرو، بعد میں اس کا نتیجہ اور اس کا پھل اللہ سے مانگو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی، میری ایک اونٹنی ہے، کیا میں اللہ پر بھروسہ کر کے اس کو چھوڑ دوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، پہلے اس کو باندھ دو پھر اللہ پر بھروسہ کرو. ایسا نہیں کہ بیمار ہو گئے علاج نہیں کرائے، ایسا نہیں کہ رزق کی ضرورت ہے، تنگی ہے اور اللہ پر بھروسہ کر کے گھر میں بیٹھ گئے رزق تلاش کیے بغیر. ایسی اللہ تعالیٰ اس کو توکل نہیں بولتے، ایسا اللہ کی مدد ہمارے لیے نہیں آتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دار الندوہ میں قتل کرنے کا آپ کے بارے میں پلاننگ کی گئی مشرکین کی طرف سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر بھروسہ کر کے دار الندوہ میں جو میٹنگ چل رہی تھی اس سے محفوظ ہو کر، بے خوف ہو کر، وہاں پر اللہ کے نبی اپنے گھر میں نہیں بیٹھے بلکہ تیاری کیے، چال چلے، ان سے بچنے کی کوشش کیے اور راتیں رات وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے. تو اسباب کو اپنانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ظاہری طاقت جو ہم سے ہو سکے، ظاہری وسائل جو ہم سے ہو سکے، اس کو بھی اپنانے کی، اس کو بھی حاصل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. ابھی میں نے تم کو پرندوں کی ایک حدیث جو سنائی، اس میں بھی دیکھو پرندے جب صبح اپنے گھونسلے میں بیٹھ کر اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے، صبح ہوتی ہے تو گھر سے باہر نکلتے ہیں، اپنے گھونسلوں سے باہر نکل کر رزق کی تلاش میں چلے جاتے ہیں. لیکن یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کے ظاہری اسباب پر انسان کو بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کو مال و دولت پر بڑا بھروسہ ہوتا ہے کہ ہم مالدار ہیں، پیسے والے ہیں، آرام سے رہیں گے، ہم پر کوئی مصیبت نہیں آئیں گی. ہم کو اپنے بچوں پہ بھروسہ ہوتا ہے کہ ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو ہمارے بچے ہمارا سہارا بنیں گے.
ہم کو اپنی صحت و تندرستی اور اپنی ذہانت پر فخر ہوتا ہے اور بھروسہ ہوتا ہے کہ میں بہت چالاک ہوں، مجھے کوئی تکلیف نہیں آئے گی، یا میں بڑا طاقتور ہوں، مجھے کوئی بیماری نہیں آئے گی۔ دنیا کے ظاہری اسباب پر آج مسلمان بھروسہ کرنے لگ گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہماری زندگیوں میں برکت نہیں ہے، آج ہماری زندگیوں میں اللہ رب العالمین کی نصرت اور مدد نہیں ہے۔ معزز حاضرین، آج بہت سارے مسلمان تعویذوں پہ بھروسہ کرنے لگ گئے ہیں، ایسے کمزور ایمان والے بن گئے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آج ہم کو ڈرانے لگ جاتی ہیں۔ بلی سامنے نظر آ جائے تو ڈر جاتے ہیں، سفر کا مہینہ آ جائے تو ڈر جاتے ہیں، اور اپنے گھر کے چھت پر کوئی الو بیٹھ کر پکارنے لگ جائے تو ڈر جاتے ہیں، اگر گھر سے نکلتے ہوئے کوئی حادثہ پیش آ جائے چھوٹا موٹا تو ڈر جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین پر توکل اور بھروسہ ہمارا ختم ہو جاتا ہے۔ ایسا کمزور ایمان والے ہم بن چکے ہیں آج، خصوصاً عورتیں جو اپنے بچوں کے بیماری پہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، ان کے بچوں کو بخار کیا آ گئی، ان کے بچوں کی طبیعت کیا بگڑ گئی، ان کے بچوں کو کوئی پریشانی کیا آ گئی، تو وہ فوراً اللہ رب العالمین سے شکوے شکایت کرنے لگتے ہیں، غیروں کے دربار میں حاضر ہو جاتے ہیں، تعویذ اور گنڈوں سے اللہ رب العالمین پر بھروسہ چھوڑ کر ان پر بھروسہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہمارے مسلم معاشرے کا یہ حال ہے، بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے رنج اور غم کی بات ہے یہ، کیونکہ ہم نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا، اور یہ چھوٹی موٹی چیزیں، یہ تاگے اور تعویذ پر بھروسہ کرنا آج ہمارا شیوا بن گیا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ غزوہ حنین کا واقعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی تعداد 12,000 تھی۔ 12,000 کا لشکر لے کر وہ غزوہ حنین میں مشرکین سے لڑنے کے لیے گئے۔ ایک صحابی کے زبان سے یا کچھ صحابہ کے زبان سے یہ بات نکل جاتی ہے، لا نحزم اليوم من قلہ، آج ہماری تعداد تو بہت زیادہ ہے، 12,000 کا لشکر ہے ہمارا، اتنے بڑے لشکر کو کافر شکست دے دیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھو، بھروسہ اللہ کی ذات سے ہٹ کر تعداد پہ آ گیا، بھروسہ اللہ کی ذات سے ہٹ کر ان کی ظاہری طاقت اور قوت پہ آ گیا۔ لیکن کیا ہوا؟ بظاہر شروع میں ایسا ماحول بن گیا وہاں پر، ان کی ایسی حالت ہو گئی صحابہ کی کہ کفار کے تیروں کو وہ برداشت نہ کر سکے، اور میدان جنگ چھوڑ کر صحابہ پیچھے بھاگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کو یہ بتایا کہ تم کو جو مدد ملتی ہے، تم کو جو نصرت ملتی ہے، تمہاری جو ہم مدد کرتے ہیں، وہ ہمارے بھروسے پہ، ہم پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے، تمہارے ظاہری اسباب اور وسائل کی بنیاد پر اور تمہاری ظاہری طاقت کی بنیاد پر نہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین میں اعلان کرتے ہیں، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، اے لوگوں کہاں جا رہے ہو؟ میں یقیناً سچ مچ حق میں اللہ کا نبی ہوں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ یہ کہہ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کو پھر جمع کرتے ہیں، اور سارے صحابہ آپ کے ارد گرد پھر سے جمع ہو جاتے ہیں، اور پھر جنگ جاری رہتی ہے، آخر کار صحابہ جیت جاتے ہیں۔ تو معزز حاضرین، یہ دنیا کے وسائل پہ بھروسہ کرنے سے کوئی مدد اللہ کی نہیں ہوتی۔ ہم کو اگر اپنے بچوں پہ ناز ہے، کتنے ایسے ماں باپ ہیں جن کو ان کے بچوں نے چھوڑ دیا، اگر ہم کو اپنے مال و دولت پر فخر ہے اور توکل اور بھروسہ ہے، کتنے ایسے مالدار ہیں جو راتوں رات کنگال اور فقیر بن گئے، اگر ہم کو اپنے عہدوں پر اور اپنے طاقت پر غرور ہے اور بھروسہ ہے، تو کتنے ایسے طاقتور فرعون سے بڑے بڑے ظالم و جابر بادشاہ اس دنیا میں گزرے ہیں، جن کو اللہ رب العالمین نے لمحے میں غرق کر دیا، اور اس دنیا میں ان کا آج سوائے برے تذکرے کے کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو معزز حاضرین، صحیح معنوں میں آج ہم کو اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ دیکھو اللہ کے رسول خود کیا بول رہے ہیں،
اے اللہ میں تیرے رحمت کی امید کرتا ہوں، اے اللہ مجھے تیری رحمت کی ضرورت ہے، فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے حوالے نہ کر دینا، مجھے ایک لمحے کے لیے بھی تو اپنے حوالے نہ کر دینا، کیونکہ میں ایک بے بس انسان ہوں، میں کمزور انسان ہوں، میں ایک لاچار آدمی ہوں، میرے پاس اتنی طاقت نہیں، اتنی قوت نہیں کہ دنیا کی مصیبتوں کا میں سامنا کر سکوں، میرے پاس اتنی قوت اور اتنا میرے پاس طاقت و قوت نہیں کہ دنیا کے مشاکل اور مصیبتوں اور رنج و غموں کا میں مقابلہ کر سکوں اور دنیا کے مشرکوں کی طاقتوں کا میں مقابلہ کر کے ان سے لڑ سکوں، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، لہٰذا اے اللہ ایک لمحے کے لیے بھی تو مجھے میرے حوالے مت کر دے، بلکہ میں تجھ پہ بھروسہ کرتا ہوں اور تجھ ہی پہ بھروسہ کرتا ہوں۔